ہم اس بات سے تو خوب آگاہ ہیں کہ ہماری وہ کائنات جو ابھی تک ایکسپلور ہو چکی ہے وہ کتنی بڑی ہے، اور یہ صرف نون یونیورس ہے، اور ابھی 7 آسمان ہیں اور اس کے آگے نہ جانے کیا کچھ جس کا تصور انسانی دماغ کے لیے ممکن نہیں۔ ہم تو جتنا تسخیر شدہ یعنی نون یونیورس کو جان چکے ہیں اس کو اچھی طرح ایکسپلور نہیں کر پائے، کہاں کے 7 آسمان، لیکن ہم اپنے رب کی طاقت، علم و قدرت کا ٹھیک اندازہ ابھی تک بھی نہیں لگا پائے۔ جس طرح اس کائنات میں نہایت بڑے بڑے سٹارز، گیلیکسیز اور کلسٹرز ہیں، اسی طرح ہماری کائنات میں نہایت چھوٹے آبجیکٹس بھی ہیں، جو تعداد میں ان بڑے آبجیکٹس سے کہیں زیادہ ہیں۔ کائنات کا سب سے چھوٹا آبجیکٹ پلانک ہے، اور یہ نہایت چھوٹے پیکٹس آف انرجی ہیں، اور یہ کتنے چھوٹے ہیں اس کے بارے میں ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں مگر وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم اس کو کچھ آبجیکٹس کے ساتھ کمپیئر کریں گے تاکہ کچھ اندازہ ہو سکے۔ اور سائنٹسٹ اسے مائکروسکوپک یونیورس کہتے ہیں، اور یہ انکشافات حیرت انگیز ہیں۔ سائنسدان جتنا چھوٹے سے چھوٹے اسپیسز کو دیکھ رہے ہیں اور مائکرو یونیورس کی گہرائی میں جا رہے ہیں تو وہ مائکروسکوپک ایٹمز تک پہنچ گئے ہیں، اور مزید ڈسکوریز بھی ہو رہی ہیں۔ اور وہ اسکیلز جو الیکٹران سے بھی چھوٹے ہیں خود میں ایک الگ دنیا ہے جو ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں ہوئی ہے، اور یہ اس آؤٹر اسپیس سے زیادہ ان ایکسپلورڈ ہے، کیونکہ میکرو اسپیس کو تو ہم آبزرو کر سکتے ہیں ٹیلیسکوپس کے ذریعے، مگر اتنے چھوٹے آبجیکٹس کو دیکھنے کے لیے تجربے کرنا نہایت مشکل ہے۔ ہائی انرجی ڈیوائسز کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان کو آبزرو کیا جائے، مگر انسانی دماغ اتنی چھوٹی چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ ان امیجنیبل ہے، لیکن انالوجی کا سہارا لے کر اسے سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اب سائنٹسٹ اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ ایک ایٹم کے اندر چیزوں کو دیکھ سکیں، اور سائنٹسٹ اسے سب ایٹامک ورلڈ کہتے ہیں، یعنی ایٹم کے اندر آباد ایک اور جہاں۔ سبحان اللہ! ایک وائٹ بلڈ سیل ملین آف اے میٹر ہوتا ہے، ملینتھ آف اے میٹر، اور ایک پلانک اس کے مقابلے 653,000 کوادریلین ٹائمز چھوٹا ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک پلانک ایک ریڈ بلڈ سیل کے مقابلے 433,000 کوادریلین ٹائمز چھوٹا ہوتا ہے، اور ایک پلانک ایک کاربن ایٹم سے 9 سیپٹیلین ٹائمز چھوٹا ہوتا ہے، اور 1 سیپٹیلین میں 24 زیروز، آفٹر 1 24 زیروز لگتے ہیں۔ اب اس کو مزید دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل کے ذریعے۔ پانی کے ایک قطرے میں ٹریلین آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ایٹمز ہیں۔ اب ایک ہائیڈروجن کا ایٹم لیں اور اسے 1/2 میٹر تک بڑا کریں تو شاید آپ کو لگے کہ اب ہم ایک پلانک کو دیکھ سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں، یہ ابھی بھی اتنے چھوٹے ہیں کہ دیکھنا ناممکن ہے، اور صرف ایک ہائیڈروجن کے ایٹم کو ہمارے سولر سسٹم تک بڑا کر دیں تب بھی یہ پلانک اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ صرف تب ہی ممکن ہے جب ہم ہائیڈروجن کے ایک ایٹم کو نون یونیورس جتنا بڑا کر دیں تو پھر یہ کافی بڑے ہو جائیں گے۔ صرف ایک ہائیڈروجن ایٹم پورے نون یونیورس جتنا بڑا ہو جائے گا تو یہ ایک پلانک صرف اس درخت جتنا بڑا ہوگا۔ تصور کریں کہ کتنی بڑی یہ تسخیر شدہ کائنات اور اس میں یہ کتنا چھوٹا۔ ہم جانتے ہیں کہ جو منییچر پینٹنگ کرتے ہیں، چاول کے دانے پر کچھ لکھنا اور دال کے دانے پر کچھ لکھنا، تو یہ کتنا بڑا آرٹ تصور کیا جاتا ہے، اور کہاں کہ اتنی چھوٹی ایک مخلوق، پلانک کو مخلوق اس لیے کہا کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ذرے سے کائنات شروع ہوئی تھی، کبھی یہ پوری کائنات صرف ایک پلانک تھی۔ تو شاید اب سمجھ آئے کہ رب کا مطلب کیا ہے، خالق، مالک، مدبر، وہ ہستی جو ذرے کو کمال تک لے جائے۔ ہم اتنے جاہل ہیں، نہ تو اپنے آغاز کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی کائنات کی آخری حد کو پہنچ سکتے ہیں، تو سمجھ آتی ہے کہ وہی ذات اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی قادر ہے کہ جو چاہے جیسا چاہے بنا سکتا ہے۔ اسی لیے تو کبر جتنا انسانوں کے لیے برا ہے اتنا ہی اللہ کو سجتا ہے۔
الکبیر الخلاق الفاتر، ایسا ہے ہمارا رب جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی محبت کے لائق نہیں، کوئی تعظیم کے لائق نہیں۔